تو ایسا ہے کہ اچانک ہی تھی وہ، اور ہم کو اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں. 10 سال میں بھی کوئی اطلاع ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں تھی ہم کو. اس کا ثبوت بھی ہم لوگوں نے پولیس سے حاصل کیا کہ ان کو کوئی نوٹس یا کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر وغیرہ سمن تو کوئی چیز تو نہیں ملی. مجھے وہاں اصل میں دارالعلوم دیوبند جا رہا تھا، تو اترنے کے ساتھ ہی وہ لوگ ملے گیٹ سے باہر نکلتے ہی. انہوں نے کہا کہ گجرات کرائم والے ہیں، آپ کو بس چلنا ہے ہمارے ساتھ. کیس تو ہم کو معلوم تھا پہلے سے، اس لیے ہم نے کہا کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پولیس اسٹیشن چلیں، سامنے ہے. اس کے بعد وہاں پر آپ اطمینان کر کے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کو گرفتار کرنے کا، ہم خود چلتے ہیں. لیکن وہ پولیس اسٹیشن میں تو لے گئے نہیں، سیدھے کار میں لے گئے. وہ ایک انووا کھڑی ہوئی تھی وہاں پر بٹھایا، وہاں سے نکل گئے. تو مسلسل سفر ہی کرتے رہے. 1-2 گھنٹے میں شہر کے باہر نکل گئے تھے. پھر شاید میرے خیال میں ادے پور اور جے پور وغیرہ کے راستے سے احمد آباد پہنچ گئے. دوسرے دن کوئی 12 بجے پہنچے، بلکہ 1 بجے کے قریب، رات 10 بجے سے دوسرے دن. وہاں جانے کے بعد بتایا گیا کہ DCB-6 جو کیس 2003 کا ہے، اس کیس کے تحت ہم نے آپ کو اریسٹ کیا ہے. کہا ٹھیک ہے. شام میں کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد 14 دن کے لیے ریمانڈ میں دیا گیا تھا. وہاں تو خیر کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، بس صرف رہنا ہی رہنا ہوا. مختصر سی کچھ انٹرویو ان لوگوں نے لی، معلومات بہت تھوڑی سی. کل ملا کے 14 دن میں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو 2-2.5 گھنٹے کی ہوئی ہوگی بس. پھر جیل میں حوالے کر دیا گیا. اس دوران پولیس کا سلوک آپ کے ساتھ کیا رہا؟ پولیس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں، بلکہ میرے ساتھ تو معاملہ ان لوگوں نے احترام ہی کا رکھا تھا. جیل میں کیا حالات رہے؟ جیل میں بس یہ ہے کہ جیل والے کچھ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایکٹ لگے ہوئے ہیں. تو چونکہ کارڈ پر وہ لکھ دیے جاتے ہیں، تو پوٹا کے تحت تھے، عام ایکٹ تھا، وہ پتہ نہیں جو ان کی سمجھ میں آیا تھا سب ایکٹ اس پر لگے ہوئے تھے. تو گویا ایک طرح وہ سرخ نشان ہے، تو خصوصی قیدیوں کی حیثیت ہو جاتی ہے. اس لیے وہاں بس ہم کو ساتھ امتیاز یہ تھا کہ بغیر بندوبست کے کمرے کے باہر نہیں نکلیں، کہیں بھی جانا ہو پولیس ساتھ میں رہے. بس یہ تھا. اور لوگوں کو ملنے جلنے پر پابندی تھی، ہم کو بھی دوسروں سے ملنے پر پابندی تھی، اپنے کمرے کے حد تک رہتے تھے. مجھے ایک کمرے میں تنہا ہی رکھا گیا تھا، جس کا مقصد ان کا جو بھی ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے لیے وہ بہتر تھا. بس یکسوئی اور سکون کی جگہ تھی، عبادت میں، نماز، ذکر، تلاوت، لکھنے پڑھنے میں مجھے یکسوئی تھی بس. شاید بیرکس میں ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ شور ہنگامہ اور یہ گڑبڑ، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، تو اس سے مجھے یکسوئی رہی. عدالت آپ کو ضمانت پر رہا کی ہے؟ ہاں، پہلے تو سیشن میں کوشش کی گئی تھی، ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی چارج شیٹ آنے سے پہلے، تو وہ تو مسترد ہو گئی تھی. تو اس میں 2 باتیں بتائی گئی تھیں، ایک تو یہ کہ یہ وانٹیڈ تھے، اور دوسرے یہ کہ کوٹا میں 1 سال سے پہلے ضمانت نہیں دی جاتی. پھر چارج شیٹ آنے کے بعد دوبارہ کوشش کی گئی، تو اس میں وکیل صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ 1 سال والی شرط کوئی قانون نہیں ہے، تو وہ چھوڑ دیا گیا، ایک ہی پوائنٹ پر رد کر دیا تھا. پھر ہائی کورٹ گئے، تو ہائی کورٹ میں الحمدللہ اچھی گفتگو ہوئی، اور وکیلوں نے طویل سماعت کی، پوری باتوں کا اطمینان کیا. اس کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا دے دینا تو دے دیا. اطمینان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو
آگے کیس باقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم کو کامیابی نصیب کرے گا. اور جس قسم کے دفعات لگائے گئے ہیں وہ ہماری اپنی 58 سال کی زندگی حیدرآباد میں گزری ہے. ہماری ایکٹیویٹیز اور ہماری مصروفیات کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیوں یہ الزامات عائد کیے گئے آپ کے بارے اب یہ تو ہمارا کیا سمجھنا ہو سکتا ہے، اس لائن میں تو ہم کو کچھ معلومات بھی نہیں ہیں. کبھی کسی قسم کے کیسوں میں، واقعات میں، یہاں حیدرآباد میں تو کبھی پولیس اسٹیشن جانے کا بھی موقع نہیں ملا. جی تو اپنا کام، اپنی لائن الگ ہے. مذہبی خدمت، ملی خدمت، انسانی خدمت، یہ ہمارا کام ہے. اور لوگوں کو معلوم ہے کہ میں 30-35 سال سے تقریباً خطابت کرتا ہوں، اور اس خطابت میں ہمارا عنوان کیا ہوتا ہے معلوم ہے. ابھی بتایا، ان کا کہنا یہ ہے کہ سب لوگوں کو دہشت گردی پر ابھارنے کے بھاشن دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھاشن ہمارا ایسا ہو جس سے ہم لوگوں کو ابھارتے ہوں. ہم تو امن کا بھاشن دیتے ہیں. اور ملک میں کہیں بھی کوئی فساد ہو جائے یا حیدرآباد میں کوئی گڑبڑ ہوئی، اتنے برسوں میں بہت سے واقعات پیش آئے. ہر موقع پر ہمارا جمعے کا خطاب امن کا، نوجوانوں کو صبر کرنے کا، گھروں میں رہنے کا، یہی ہمارا رہا ہمیشہ. اور جو رویہ بعض نوجوان اختیار کرتے ہیں ہم اس کے خلاف ہی بولتے رہے ہمیشہ. علماء دیوبند و جمعیت العلماء کی ایک پالیسی امن و امان کی رہی ہے، اور ہم لوگ اسی کے مطابق اپنا ذہن بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق کام کرتے رہے ہیں. اس قسم کے الزامات تو ہم محض الزام سمجھتے ہیں اس کے.